حسین علیہ السلام نہیں آتے ہیں، صرف پنجتن علیہ السلام نہیں آتے ہیں، نہیں، اللہ پنجتن کے وسیلے سے آپ کے معیار کو بلند کر دیتا ہے، لیکن آپ کی فکر اس طریقے کی ہونی چاہیے۔ ہم نے کہا نا کہ عزادار آج کل کے زمانے میں بہت سے عزادار ہو گئے ہیں، لیکن سچا حسینی کون ہے؟ سچا عزادار کیا ہے؟ وہ اپنی فکر کو کھولے، وہ پہچانے کی معاشرہ کیا ہے، وہ پہچانے کی سیاست کیا ہے، وہ پہچانے کی سازش کیا ہو رہی ہے۔ یقین جانیے یہ عزادار حسینی صرف آج ہی نہیں، زمانے سے اس کو مٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کس طریقے سے عزاداری کو بند کر دیا جائے۔ بڑے پیسے بہائے جا رہے ہیں، آج بھی پیسے بہائے جا رہے ہیں، نہ جانے کتنے پیسے باہر سے آتے ہیں جو اپنے والوں کو بھی خرید کے شامل کر دیا جاتا ہے کہ جاؤ اپنوں میں فٹ پیدا کرو اور سازشوں کو پیدا کرو اور لوگوں کو ایک دوسرے سے لڑاؤ۔ یہ عزادار نہیں ہے، یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو دوسرے کے کہنے پر آگے سازش پھیلاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، تین چیزیں اگر انسان کے پاس آ جاتی ہے تو وہ حکومت بہت اچھے طریقے سے کرتا ہے۔ اب میں یہاں پہ سب ماشاءاللہ سے پڑھے لکھے حضرات ہیں۔ پاور آف ویلتھ، پاور آف اسٹریٹ اور پاور آف میڈیا۔ میڈیا کی طاقت، دولت کی طاقت، حکومت کی طاقت۔ آواز تو وہی ہو رہا ہے نا، سب کچھ ان کے پاس ہے، وہ جس طریقے سے چاہے حکومت کر رہے ہیں، کسی کو سنتے ہی نہیں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں۔ اور یہی عزاداری امام حسین علیہ السلام میں یہ تین چیزوں کو یوز کیا گیا۔ دولت کی طاقت، آپ دیکھ لیجئے، امیر شام نے پیسہ بہایا، اس کے بیٹے نے نہ جانے کتنے پیسے بہائے، قاضی شرح کو خرید لیا، اور قاضی شرح نے تو یہ بھی فتویٰ دے دیا کہ حسین کا قتل کرنا واجب ہے، اللہ لعنت کرے، اللہ جو ہے واسطے جہنم کرے قاضی شرح کو۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ قاضی شرح کو خرید لیا، بڑے بڑے عالموں کو یزید نے خرید لیا، بڑے بڑے لوگوں کو خرید لیا۔ کیوں؟ ہماری طرف رہو، حسین ابن علی کی طرف لے جانا۔ یہ پیسے کی طاقت ہے۔ حکومت کی طاقت یہ کہ جتنے بادشاہ تھے سب کو اپنے زیر تسلط کر لیا، اپنے انڈر میں کر لیا کہ کوئی بولنے نہ پائے۔ میڈیا کی طاقت یہ تھی کہ جتنے حدیث پڑھنے والے تھے، جتنے بھی مولوی تھے، سب کو خرید لیا اور سب کو کہا کہ جاؤ جعلی حدیثیں حسین کے خلاف گڑھو، اور گڑھنے کے بعد یعنی بیان کرو، بیان کرنے کے بعد فتویٰ دو ان کے خلاف۔ یہ تین چیزیں عزاداری امام حسین علیہ السلام کو ختم کرنے کے لیے روز اول سے ہے اور ابھی تک قائم ہے۔ لیکن لاکھ کوشش کرو تم ان تین چیزوں کو یوز کرو، وہ اللہ ہے جس نے وعدہ کیا فاذکرونی اذکرکم، اے حسین تم میرے تذکرے کو باقی رکھو، میں تمہارے تذکرے کو باقی رکھوں گا۔ کسی شاعر کا چار مصرع یاد آ گیا، تم کیسے مٹاؤ گے عزاداری شبیر، شبیر تو ایک امر ہے آئینہ اٹل ہے، اور شبیر مٹانا ہے تو وحدت کو مٹا دو، شبیر کا ذاکر تو وہ خلاق ازل ہے۔ ایک صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ ایک اور صلوات پڑھے پر محمد والے آئیے میں اپنی حدیث پہ آ جاتا ہوں کہ رسول اللہ نے ارشاد فرمایا، من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ۔ جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور معرفت کیے بغیر اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ اچھا، اور یہ سوال بھی 3 نمبر میں ہوا تھا کہ مولانا یہ بتائیے کہ ہم اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہیں رکھتے ہیں، یعنی اس حدیث کو ہمارا معاشرہ بھی اتنا پیچھے ہے کہ اس حدیث کو صرف امام زمانہ سے کنیکٹ کر کے دیکھ رہا ہے، اور رسول اللہ نے اپنے زمانے میں ارشاد فرمایا کہ یہ حدیث صرف آخری کے لیے نہیں ہے، ہر زمانے کے امام کے لیے، یعنی ہم سے شروع ہو گئی ہے اور آخری تک یہ حدیث جائے گی۔ لہذا جو جس امام کے زمانے میں رہے گا وہ اگر اپنے امام کے زمانے کی معرفت نہیں رکھتا ہوگا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ ایک واقعہ عرض کر دوں، سید احمیری تھے، چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے۔ دیکھیے امام کہتے کسے؟ سید احمیری چھٹے امام کے زمانے میں انہوں نے امامت کا دعویٰ کر دیا کہ میں امام ہوں۔ چھٹے امام ہے، حجت خدا ہے، روئے زمین پر ہے، ان کے رہتے ہوئے انہوں نے دعویٰ کر دیا۔ کس نے؟ سید احمیری نے۔ نام سید احمیری تھا، وہ سید تھے نہیں، نام سید احمیری تھا۔ جیسے ہی چھٹے امام کو پتہ چلا، ان کے چاہنے والوں نے بتایا کہ فلاں شخص نے جو ہے اپنی امامت کا دعویٰ کر دیا آپ کے رہتے ہوئے۔
جیسے مولا کو پتہ چلا، مولا نے کہا کہ سید احمیری نے اگر جان بوجھ کے یہ کام کیا ہے تو ان کے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہو گیا۔ جیسے سید احمیری کو پتہ چلا کہ چھٹے امام نے جو ہے امام جعفر صادق نے کہا ہے کہ اللہ کا عذاب نازل ہوگا میرے اوپر، فوراً بھاگ کے آئے اس کے بعد چھٹے امام کے پاس، آپ نے ایسا کیوں کہا کہ میرے اوپر اللہ کا عذاب نازل ہوگا؟ فوراً سید احمیری کے ہاتھ کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد جناب محمد حنفیہ کی قبروں پر آئے۔ جناب محمد حنفیہ کون؟ امام علی علیہ السلام کے فرزند امام حسین کے بھائی، ان کی قبر پہ آئے۔ اور یہ جو ہے دوسری ماں سے تھے محمد حنفیہ، امام حسن اور امام حسین شہزادی کے بیٹے تھے، فاطمہ زہرا کے بیٹے تھے، لیکن محمد حنفیہ کی ماں دوسری لے کے آئے محمد حنفیہ کی قبر پر سید احمیری کو اور سلام کیا۔ اندر سے سلام جواب ملا، کس نے؟ محمد حنفیہ نے سلام جواب دیا۔ کہا یہ بتائیے کہ میں کون ہوں؟ کہا آپ جعفر ابن محمد ہیں۔ کہا تم کون ہو؟ کہا میں محمد ابن علی، یعنی محمد ابن علی، علی کے بیٹے۔ کہا میرے بارے میں اور کیا جانتے ہو؟ کہا آپ کے بارے میں بس یہی کیا کم ہے کہ آپ اس وقت روئے زمین پر حجت خدا ہے اور امام ہیں، امام المتقین ہیں۔ جیسے ہی محمد حنفیہ نے قبر سے یہ جواب دیا، سید احمیری نے یہ سنا اور فوراً سید احمیری کی طرف مخاطب ہوئے، کہا تم نے قول رسول کو بلایا ہے؟ سید احمیری نے کہا میں نے قول رسول کو کیا بلایا؟ کہا رسول اللہ کا یہ قول تھا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ فقد مات میتۃ جاہلیہ، جو شخص اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو اور بغیر معرفت کے مر جائے تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اب یہ تم بتاؤ کہ میرے رہتے ہوئے تم نے دعویٰ کر دیا اور تم نے میری معرفت بھی حاصل نہیں ہوئی، یقیناً تمہاری موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو، راہ راست پر اللہ نہ چاہتے ہو تو توبہ کرو۔ صلوات پڑھے پر محمد والے محمد۔ یہ وقت کے امام ہے، امام کی معرفت ہونی چاہیے۔ امام ہوتا کیا ہے؟ امام اگر حکم دے دے تو اس کے حکم پر چو چرا کرنے کی کوشش نہیں ہے کہ مولا نے آپ نے ایسا کیوں کہہ دیا، مولا آپ نے نہیں، وہ وقت کا امام ہے، اس کی اطاعت واجب ہے۔ اس نے حکم کر دیا بس آپ کو جانا ہے، اس نے کہہ دیا جاؤ جانا ہے، اس نے کہہ دیا کرو تو کرنا ہے، اس نے کہہ دیا کھاؤ تو کھانا ہے، آپ چو چرا نہیں کر سکتے، وہ وقت کے امام۔ اب جہاں ہارون مکی کا واقعہ دیکھ لیجیے، مولا بیٹھے ہوئے ہیں، آنے والے نے کہا کہ مولا آپ کے ساتھ لاکھوں کا لشکر ہے، 10,000 فوج میں آپ کو دے سکتا ہوں، آپ تلوار کیوں نہیں اٹھاتے ہیں؟ مولا خاموش ہے۔ تھوڑی دیر میں ہارون مکی آتے ہیں نا، فوراً ہارون مکی سے کہتے ہیں ہارون مکی تندور میں کود جا، اور ویسا تندور جس میں آگ کے شعلے بھڑک رہے تھے، پوری آگ لگی ہوئی تھی، اگر ایک انسان کو پھینک دیا جاتا تو وہ بھن جاتا، راکھ ہو جاتا، اور ہارون مکی سے مولا کہہ رہے کود جاؤ۔ مولا کے کہنے پر ہارون مکی کود گئے، نہ چو نہ چرا۔ مولا آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو میں تو جل جاؤں گا، نہیں کچھ نہیں کہا، کود گئے۔ مولا نے ڈھکن کو بند کر دیا اوپر سے، ہارون مکی اندر، آگ کے شعلے اندر سے بھڑک رہے، بند کر دیا۔ یہ آنے والا بیٹھا ہوا اب بات نہیں کر رہا ہے، اب تندور کی طرف بار بار دیکھ رہا ہے، کیوں؟ ارے ہارون مکی کا کیا ہوا ہوگا، ہارون مکی کا کیا ہوا ہوگا۔ جب بات ختم ہو گئی نا تو تندور کے پاس آتے ہیں، ڈھکن کو ہٹاتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ ہارون مکی بیٹھے ہوئے ہیں اور ذکر عبادت میں لگے ہوئے، ذکر خدا میں لگے ہوئے، تسبیح اور تحلیل کر رہے ہیں۔ جیسے ہی ہارون مکی کو اس شخص نے دیکھا، کیونکہ وہ زبانی دعوے کر رہا تھا، دل سے دعویٰ نہیں کر رہا تھا، زبانی دعویٰ کر رہا تھا، فوراً امام نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ تمہارے لشکر میں ہارون مکی جیسے کتنے ہیں؟ اگر ہارون مکی جیسے تمہارے لشکر میں 10 بھی ہو جائیں گے تو میں تلوار اٹھا لوں گا۔ ایک سلوات پڑھے پر محمد والے محترم۔ یہ اصول دین ہمارے کتنے ہیں؟ بچے جانتے ہیں۔ اصول دین ہمارے کتنے ہیں؟ بچے جانتے ہیں۔ اصول دین یعنی دین کی اصل، توحید، عدل، نبوت، امامت، قیامت۔ فروغ دین 10 ہے، لیکن 5 جو اہم ہے اس میں قیامت سے پہلے کیا ہے؟ امامت۔ امامت بہت اہم ہے۔ دیکھیے دوسروں کی یہاں امامت نہیں ہے، ان کے یہاں توحید، عدل و نبوت کے بعد قیامت۔ 2012 یا 13 میں غالباً ایک نیوز آئی تھی اور سائنس والوں نے یہ نیوز پھیلائی تھی کہ 2013 میں جو ہے قیامت آنے والی، دنیا کا انت ہونے والا ہے، دنیا ختم ہونے والی۔
سارے فرقے کے لوگ پریشان تھے, سارے مذہب کے لوگ پریشان تھے, بچے بوڑھے عورت سب پریشان تھے کہ ارے قیامت آ جائے گی, دنیا ختم ہو جائے گی, ہم نے تو اپنی زندگی ہی نہیں جی ہے. اور بہت سے ایسے تھے کہ جو کہہ رہے تھے کہ ہم تو ابھی ہماری شادیاں بھی نہیں ہو پائی. بہت سے ایسے تھے کہ جو کہہ رہے کہ ہم پوتے نہیں بن پائے, ہم دادا نہیں بن پائے. یعنی سب اپنی اپنی فکر میں لگے تھے کہ ہم نے ابھی دنیا ہی نہیں دیکھی ہے تو دنیا ختم ہو جائے گی 2013 میں, اب کرے تو کیا کرے. لیکن ایک فرقہ تھا کہ جس میں کچھ پڑھے لکھے تھے جو اطمینان سے بیٹھے تھے. وہ فرقہ کون؟ فقہ جعفریہ, یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ماننے والے. تو لوگوں نے دیکھا ارے یہ تو شیعہ حضرات جو ہے ایک دم آرام سے زندگی گزار رہے ہیں, ان کے چہرے پر ان کے چہرے جو ہے ذرا بھی متغیر نہیں ہو رہے ہیں, یہ تو اپنی لائف اسٹائل ویسے ہی جی رہے ہیں جیسے پہلے جی رہے تھے. یہ بتاؤ تم لوگ پریشان نہیں ہو؟ کہاں ہم کیوں پریشان ہو؟ ارے سائنس نے بول دیا, امریکہ نے بول دیا کہ قیامت آنے والی ہے, قیامت آنے والی ہے, اور تم لوگ جو پریشان نہیں ہو؟ بالکل نہیں پریشان نہیں ہو. کہا کیوں؟ کہا یہ بتاؤ تمہارے یہاں اصول دین کتنے ہیں؟ یہیں سے جو ہے ان کو جواب مل جائے گا. اصول دین کتنے ہیں؟ کہا اول توحید, دوسرے عدل, تیسرے نبوت, چوتھے قیامت. یہ ان کی اپنی نہیں, ان کے یہاں. تو جواب یہ ملا کہ جب تمہارے یہاں اول توحید ہے, دوسرے عدل ہے, تیسرے نبوت ہے, چوتھے قیامت ہے, تو تمہاری قیامت تو شروع ہی ہے. ارے نبوت ختم, قیامت شروع. کہا تم لوگ کیوں نہیں مانتے, تم لوگ کیوں نہیں گھبراتے؟ کہا اس لیے کہ ہم نبوت اور قیامت کے درمیان امامت کے بہترین رشتے کو مانتے ہیں. اس لیے کہ جب تک ہمارا پہلا نہیں کہہ دے گا سورج غروب نہیں ہوگا, اور ہمارا آخری جب تک حرکت نہیں کرے گا قیامت نہیں آ سکتی ہے. صلوات پڑھے بر محمد والے جب تک امام کا ظہور نہیں ہو جائے گا تب تک قیامت آ ہی نہیں سکتی. امام آئیں گے, 40 سال حکومت کریں گے. یہ بھی انشاءاللہ عرض کیا جائے گا کہ جب امام جب ظہور کریں گے, دیکھیے 10 دن بہت سیکھنے کا ہے بچوں کے لیے. جب 10 دن امام ظہور کر لیں گے تو ان 10 دنوں میں جب امام ظہور کر لیں گے تو کون کون سی پریشانیاں ہوں گی, دجال کہاں سے آئے گا, کیسے کیسے لوگ جو امام کے خلاف آئیں گے, کون سی دیواریں ہوں گی جو گر جائیں گی, اور امام آئیں گے تو کہاں پہ آئیں گے. یہ ساری چیزیں انشاءاللہ یہ ہمارے ذہن میں ہے کہ ترتیب انشاءاللہ کل سے جو مجلس شروع ہوگی وہ پہلے کی خلاف ورزی جو زبردستی بیٹھ گیا تھا وہاں سے شروع ہوگی, انشاءاللہ کربلا تک آئے گی. صلوات پڑھے بر محمد. تو عزیزان محترم, ہمارے لیے کربلا ہے بہترین اثاثہ, غدیر بہترین اثاثہ, معصومین علیہ السلام بہترین اثاثہ, جنہوں نے ہم کو زندہ کر رکھا. امامت بہترین درجہ ہمارے, بہترین عقیدہ ہمارے. لوگوں کے پاس تو بنے بنائے امام, ہمارے پاس تو ہمارے ایسے امام جو اس نے عطا کیا. یقیناً اگر ہم ان سے مانگ لیتے ہیں تو بنا سوچے سمجھے سوال کیے یہ دے دیتے ہیں, چونکہ یہ آل محمد یہ کبھی کسی کو انکار نہیں کرتے. میں بس آ گیا ہوں دھیرے دھیرے مسائل کی طرف. انقلاب کے زمانے میں دیکھیے کربلا جو ہے وہ ایک درسگاہ ہے, ایسی درسگاہ ہے کہ وہاں سے ششماہ مجاہد نے بھی درس دیا ہے, بچوں نے درس دیا ہے, بوڑھوں نے درس دیا ہے, کربلا کی ماؤں نے بھی درس دیا ہے. انقلاب کے زمانے بس یہی مصائب ہے, آپ اگر تصور کر لیں گے نا تو یقیناً آپ اپنے آنسو کو روک نہیں پائیں گے. انقلاب کے زمانے میں جب خمینی صاحب انقلاب ایران میں لے کے آئے, شاہ کو شکست ہوئی, وہ بھاگ گیا نکل کے, یا گرفتار ہو گیا, جو بھی ہوا, رضا شاہ پہلے بھی. خمینی صاحب کے چاہنے والے علماء کرام جو ان کے ساتھ تھے, ایران کے سپاہی, ایران کے نظام کو درست کرنے میں لگے ہوئے تھے کہ اب کس طریقے سے ایران کو چلایا جائے, یہاں کا نظام کیا ہوگا, یہاں کے قوانین کیا ہوں گے. کہ انقلاب آنے کے بعد 1 مہینے کے بعد ایک عورت آئی. ذرا غور کریے گا, فکر کریے گا کہ کربلا کی ماؤں نے کیا درس دیا ہے. ایک عورت آتی ہے, آ کے خمینی صاحب کو سلام کرتی ہے, اور سلام کرنے کے بعد خمینی صاحب نے کہا کہ بتائیے میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں, اگر میرے لائق کوئی کام ہے تو بیان کریے. چادر اوڑھی ہوئی تھی, بزرگ عورت تھی, فوراً اپنی چادر میں ہاتھ ڈالتی ہے, ایک فوٹو نکالتی ہے, فریم کیا ہوا فوٹو رہتا ہے. کہا یہ میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں, ہدیہ کرنا چاہتی ہوں.
ہمارے سامنے فوٹو دیکھی، کہا کس کی فوٹو ہے؟ کہا یہ میرے پہلے بیٹے کی فوٹو ہے، یہ بڑا بیٹا ہے۔ کہا کہاں پہ رہتے ہیں؟ کہا یہ اللہ کے پاس چلے گئے، رائے خدا میں نے قربان کر دیا، رائے خدا میں قربان کر دیا۔ ہمارے صاحب کیا کہتے ہیں؟ بس یہی کہا مرحوم کے درجات کو اللہ بلند کرے۔ ابھی یہی کہا کہ دوسرے ہاتھ کو رضا کے اندر ڈالا اور ایک دوسری فوٹو نکالا اس بیوی نے۔ کہا یہ کس کی فوٹو ہے؟ کہا یہ میرے دوسرے بیٹے کی فوٹو ہے۔ کہا یہ کہاں ہے؟ کہا یہ بھی میں نے رائے خدا میں قربان کر دیا۔ بھائی ایران میں جو انقلاب آیا ہے وہاں کی ماؤں نے بھی کردار پیش کیا ہے۔ کہا یہ دوسرے بیٹے کی فوٹو ہے، یہ بھی میں آپ کو گفٹ کرنا چاہتی ہوں۔ تو میں نے صاحب نے کہا اللہ ان کے بھی درجات کو بلند کرے اور آپ کو صبر عطا کرے۔ ابھی کچھ کہا ہی تھا کہ پھر بیوی نے اب تیسری فوٹو نکالی۔ پھر خمینی صاحب نے کہا یہ کس کی فوٹو ہے؟ کہا یہ میرے تیسرے بیٹے کی فوٹو ہے۔ اب خمینی صاحب ضبط تاب نہ لا سکے کہ اس کا پورا گھر اجڑ گیا، کھڑے ہو گئے۔ کہا اللہ ان کے بھی درجات کو بلند فرمائے، اعلیٰ علیین میں ان کا شمار کرے، آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ ابھی بات ختم نہ ہوئی تھی کہ اس نے پھر ہاتھ ڈالا اور چوتھی فوٹو کو نکالا۔ پھر خمینی صاحب ایک دم ضبط تاب نہ لائے، کرسی سے کھڑے ہو گئے اور اس کے قریب آ گئے۔ کہا یہ کس کی فوٹو ہے؟ کہا یہ میرے سب سے چھوٹے بیٹے کی فوٹو ہے۔ کربلا کی ماں نے کیا درس دیا ہے اور اس ماں نے کربلا کی ماں سے کیا سبق لیا ہے۔ یہ تیسرے پہ چوتھے بیٹے کی فوٹو ہے جو سب سے چھوٹا ہے، جس کی عمر 16 سے 17 سال کی تھی۔ 16 سے 17 سال کی عمر کیا معنی رکھتی ہے، لیکن انہوں نے ششماہ مجاہد کو دیکھا، انہوں نے جناب علی اکبر کی جوانی کو دیکھا، انہوں نے جناب قاسم کی جوانی کو دیکھا۔ ارے جناب علی اکبر کی جوانی کو دیکھ کے یہ کہا کہ میرے بیٹے کی جوانی اکبر کی جوانی سے کم ہے کیا؟ فوراً کھڑے ہو گئے خمینی صاحب اور کہنے لگے کہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ ایران میں آپ جیسی بھی مائیں رہتی ہیں۔ فوراً اس بڑھیا نے کہا، اس ضعیفہ نے کہا کہ یہ سب میں نے اس لیے کہا، اس لیے کیا کہ اسلام بچ جائے اور آپ کے چہرے پر مسکراہٹ باقی رہے۔ اب ذرا آپ شب عاشور کربلا میں آئیے، وہ کیسی کیسی مائیں تھیں کہ جو اپنے بچوں کے سر پر ہاتھ رکھے ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی اے بیٹا یاد رکھنا دودھ نہ بخشوں گی، اے بیٹا اکبر یاد رکھنا، انہوں محمد یاد رکھنا۔ سب ماں اپنے اپنے بچوں کو کہہ رہی تھی کہ جب صبح نبودار ہوگی تو سب سے پہلے جا کے آقا پر قربان ہو جانا۔ ارے حسین کے چہرے پر مسکراہٹ باقی رہے۔ اجرکم اللہ، مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، سوائے غم سید الشہداء پہ ان آوازوں پر رحمت نازل کر۔ آج ایک محرم ہو گئی، محرم کا چاند نمودار ہو گیا ہے، سب نے زیارت کی ہے محرم کے چاند کی، وہ سب نے دعائیں بھی مانگی ہوں گی، لیکن قافلہ حسینی راستے میں تھا۔ زینب نے بھی اس چاند کو دیکھا ہوگا اور یقیناً اپنے باجائے کو بلایا ہوگا، اے باجائے اس چاند کو دیکھ کے میرا دل دھڑک رہا ہے۔ فوراً امام حسین نے کہا اے بہن صبر کرو، آگے بہت امتحان ہے۔ رخصتی کے ایک دو جملے سن لیجیے، انشاءاللہ بہت مسائل ہوں گے۔ ماں کی لحد کو رخصت کیا، نانا کی قبر سے رخصت ہوئے امام حسین، بھیا کی قبر سے رخصت ہو گئے۔ پورے مدینے میں یہ خبر پہنچ گئی کہ حسین ابن علی نواز رسول مدینے کو ودا کہہ رہے ہیں۔ یزید نے بیعت مانگی، امام حسین نے انکار کر دیا۔ یزید نے کہا کہ حسین کو قتل کرنا پڑے گا، ان کا سر ہمارے پاس لانا پڑے گا، لیکن امام حسین نے کہا کہ جھکیں گے نہیں، بیعت نہیں کریں گے۔ لاکھ اسلام کے لیے حسین اپنے بھرے گھر کو بھی قربان کر دے تو کیا ہے۔ مدینے کے بزرگ حضرات قریب آ گئے اور سب نے یہ کہا تھا کہ حسین ابن علی یاد رکھو، آپ جا رہے ہیں تو جائیے، لیکن سفر بڑا سخت ہے، سفر بڑا طویل ہے، دھوپ کی تپش زیادہ ہے، راستے میں پانی کے امکانات کم ہیں۔ اے آقا، اے حسین ابن علی، اے نواز رسول، ہو سکے تو ان بچوں کو چھوڑ کے جائیے، ہو سکے تو ان عورتوں کو چھوڑ کر جائیے، ہم ان کی رکھوالی کریں گے۔ محمد حنفیہ آگے بڑھے،
امام حسین نے کہا نہیں یہی مصلحت خدا ہے کہ اللہ چاہ رہا ہے کہ ان کو بھی ساتھ میں لے کے چلو۔ ابن عباس جو ایک بزرگ ہستی تھی مدینے کی، جو آل محمد سے کنیکٹ تھے، انہوں نے بھی کہا ہے نواسے رسول آپ ان کو چھوڑ کے جائیے، ہم ان کی رکھوالی کریں گے۔ کہا نہیں ابن عباس اللہ یہی چاہتا ہے کہ ان کی بھی قربانیاں شامل رہیں۔ لیجیے حضرت اعلیٰ نے امام مظلوم کربلا، بس آخری 2 منٹ۔ سامان سفر آمادہ ہو گئے، سب تیار ہو رہے ہیں، اب بیویوں کے سوار ہونے کی باری ہے۔ خاندان بنی ہاشم کے جوان آگے بڑھ گئے اور اعلان کر دیا کہ مردوں سے کہ تم لوگ دور چلے جاؤ، اس لیے کہ آل محمد کے گھرانے کی بیویاں سوار ہونے جا رہی ہیں۔ خاندان بنی ہاشم کے جوانوں نے پہرا لگایا اور حلقے میں لیا۔ ابن عباس یہ منظر دیکھ رہے تھے، کچھ لوگ ان کے پاس کھڑے تھے۔ کیا دیکھتے ہیں کہ جناب قاسم آگے بڑھے، انہوں نے کسی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اماری تک لے کے آئے۔ ابن عباس نے کہا یہ کون بیوی تھی؟ کہا ارے یہ حسن کی بیوہ ام فروہ قاسم کی ماں ہے۔ سوار ہو گئی جناب ام فروہ۔ کچھ دیر کے بعد پھر کیا دیکھتے کہ علی اکبر آگے بڑھے اور انہوں نے کسی بیوی کا ہاتھ پکڑا اور اماری تک لے کے آئے۔ ابن عباس نے کہا یہ کون بیوی ہے؟ کہا یہ حسین کی بیوی ہے جس کا نام لیلا ہے۔ سوار ہو گئی جناب لیلا۔ اس کے بعد جناب رباب آئی، سوار ہو گئی۔ ایک بارگی جناب ابن عباس نے کیا دیکھا کہ جو فوج کا علم بردار تھا، جو کمانڈر تھا، جو سپہ سالار تھا، جس کو ابو الفضل العباس کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، وہ حرکت میں آتے ہیں اور دہوڑی تک آ جاتے ہیں، آل محمد کے گھر تک آ جاتے ہیں، خاندان بنی ہاشم کے جوان اور قریب ہو جاتے ہیں۔ کیا دیکھتے ہیں کہ کوئی بیوی نکلتی ہے اور جناب عباس اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں اور اماری تک آتے ہیں، ہاتھ پکڑ کے بیوی کو سوار کرتے ہیں۔ ابن عباس نے پوچھا کہا یہ بتاؤ کون ہے کہ جس کے لیے عباس جیسا سپاہی، عباس جیسا کمانڈر دہوڑی تک آ گیا؟ کہا ارے تم نے پہچانا نہیں، یہ بی بی کلثوم ہے جس کے پردے کا اہتمام عباس کر رہے ہیں۔ بس آخری جملہ ختم کیا۔ ابن عباس یہ منظر دیکھ رہے تھے، کیا دیکھا کہ ایک بیوی اور ہے کہ جو اپنے قدم کو دیوڑی کے باہر یعنی دروازے کے باہر رکھنا ہی چاہ رہی تھی۔ خاندان بنی ہاشم کے جوان وہاں تو تھے ہی، فوج کا کمانڈر، فوج کا سپہ سالار، فوج کا سردار وہاں پر تو تھا ہی، لیکن وقت کا امام حسین ابن علی وہ بھی اپنی جگہ پر نہ رہا اور فوراً بھاگ کے دیوڑی تک آ جائے اور اس بی بی کے پردے کا خیال کیا کہ کسی نامحرم کی نظر نہ پڑنے پائے۔ ابن عباس نے کہا ارے یہ کون بی بی ہے کہ جس کے لیے وقت کا امام حسین ابن علی دیوڑی تک آ گیا؟ کسی نے کہا ارے تم نے پہچانا نہیں، یہ بی بی وہ ہے جو اپنے باپ کی زینت تھی، جو اپنے باپ کی زینت تھی، جو اپنے باپ کی بیٹی تھی، جس کو تاریخ نے زینب کے نام سے یاد کیا، جو حسین کی بہن تھی، عباس کی شہزادی تھی، اس کے پردے کا اتنا اہتمام کیا۔ میں کہوں گا اے مولا کاش کی روز عاشوراء بعد عصر عاشور ہوتے، اسی طریقے سے زینب کے پردے کا خیال کرتے، لیکن ہائے شمر ملعون ہوگا، اپنے نیزے سے بی بی کی چادر کو چھینے گا، بی بی آواز ہو دے گی اے شیر عباس، اے ماجائے حسین تم کہاں ہو، ذرا میری بے کسی کو آ کے دیکھو۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضم بقضائہ و تسلیم الامر علی لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین۔ بار لا بحق محمد وآل محمد، چھوٹی سی عبادت کو قبول فرما، بار لا بحق محمد وآل محمد، ہمارے گناہ کبیرہ صغیرہ کو معاف فرما، بار لا بحق محمد وآل محمد جو پریشان عالم کی پریشانیوں کو دور فرما، بار لا بحق محمد وآل محمد جو بیمار ان کو شفاء کاملہ و عاجلہ عطا فرما، بار لا بحق محمد وآل محمد جو مقروض ہیں ان کے قرض کو ادا فرما، بار لا بحق محمد وآل محمد جو بے اولاد انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، بار لا بحق محمد وآل محمد جہاں جہاں شیعہ حیدر کرار ہیں
ان کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما. بر الہ بحق محمد وال محمد اس گھر میں عزائے سید الشہداء کا انعقاد کیا گیا ہے، اس گھر میں اپنے رحمتوں کو نازل فرما. اس گھر کے افراد کو اپنے حفظ و امان میں رکھ. بار الہ بحق محمد وال محمد روضہ مقدسات کی حفاظت فرما. بار الہ بحق محمد وال محمد ہمارے براجائے کرام کی حفاظت فرما. بار الہ بحق محمد وال محمد منتقم ابن حسین حضرت حجت علیہ السلام کی ظہور میں تعظیم فرما. ہم کو ان کے آباء و انصار میں شمار فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. بات